ہر تہذیب کی زندگی میں ایک ایسا دور ضرور آتا ہے جب وہ اپنی طاقت، دولت اور شان کی انتہا کو چھو لیتی ہے، اور پیٹرا کے لیے وہ دور بھی آ چکا تھا۔ پہلی صدی عیسوی تک پیٹرا صرف ایک شہر نہیں رہا تھا، بلکہ وہ نباتی سلطنت کا دھڑکتا ہوا دل بن چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی دور دور سے آنے والے تجارتی قافلوں کی گھنٹیوں کی آواز پورے شہر میں گونجتی تھی۔ بازار رنگوں، خوشبوؤں اور مختلف زبانیں بولنے والے تاجروں سے بھر جاتے تھے۔ یہاں عرب، مصری، یونانی اور شامی تاجر ایک ہی جگہ تجارت کرتے تھے۔ پیٹرا اس دور کا ایک انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر بن چکا تھا۔ لیکن پیٹرا کی ترقی صرف تجارت تک محدود نہیں تھی۔ نباتیوں نے اپنی دولت کا استعمال عظیم عمارتیں، وسیع سڑکیں اور مندر تعمیر کرنے میں کیا۔ پتھروں کو تراش کر بنائے گئے مقبرے اور محلات آج بھی ان کی ایکسٹرا آرڈینری انجینئرنگ اور فن تعمیر کا زندہ ثبوت ہے۔ شہر میں پانی کا نظام اتنا بہترین تھا کہ ریگستان کے درمیان بھی لوگ آرام سے زندگی گزار رہے تھے۔ ہسٹورینز کے مطابق اس وقت پیٹرا کی آبادی تقریباً 20 سے 30 ہزار افراد تک پہنچ چکی تھی، جو اس زمانے کے لیے بہت بڑی آبادی سمجھی جاتی تھی۔ پیٹرا صرف امیر نہیں تھا، بلکہ اپنی تہذیب، فن تعمیر اور تجارت کی بدولت پوری دنیا میں مشہور ہو چکا تھا۔ جب پیٹرا اپنی شان و شوکت کے عروج پر تھا، اسی دور میں دنیا کی ایک اور سپر پاور تیزی سے ابھر رہی تھی، رومن ایمپائر۔ پہلی صدی عیسوی کے آخر تک رومن میڈیٹرینین دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن چکا تھا۔ رومی صرف زمینیں فتح نہیں کرتے تھے، وہ تجارتی راستوں پر بھی اپنا قبضہ قائم کرنا چاہتے تھے، اور پیٹرا ان کے لیے بے حد اہمیت رکھتا تھا۔ 106 عیسوی میں رومی شہنشاہ ٹراجن نے نباتی سلطنت کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہسٹورینز کے پاس کسی بڑی جنگ کا واضح ثبوت نہیں ملتا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ پیٹرا نسبتاً پرامن طریقے سے رومی سلطنت کا حصہ بنے۔ اس کے بعد پیٹرا کا نام رومی ریکارڈز میں اربیا پیٹریا نامی صوبے کے ایک اہم شہر کے طور پر آتا ہے۔ رومیوں نے یہاں نئی سڑکیں تعمیر کی، بعض عمارتوں کو رومن سٹائل میں تبدیل کیا اور تجارت کو مزید منظم بنانے کی کوشش کی۔ کچھ عرصے تک پیٹرا پھر بھی ترقی کرتا رہا، بازار آباد رہے، قافلے آتے رہے اور شہر کی زندگی رواں دواں رہی۔ لیکن ایک خاموش تبدیلی شروع ہو چکی تھی۔ رومی سلطنت سمندری تجارت کو فروغ دے رہی تھی۔ جب تجارت کے نئے سمندری راستے مقبول ہونے لگے تو ریگستان سے گزرنے والے تجارتی قافلوں کی اہمیت آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، اور یہیں سے پیٹرا کی دولت اور طاقت بھی کم ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی، اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ بدلتے تجارتی راستے، تباہ کن زلزلے اور وقت کی گرد پیٹرا کو آہستہ آہستہ تاریخ کے صفحات سے مٹا دینے والی تھی۔ جب ایک شہر صدیوں تک دنیا سے غائب رہے تو اس کے گرد راز پیدا ہونا فطری بات ہے، اور پیٹرا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ آج بھی پیٹرا کے بارے میں بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا کوئی یقینی جواب ہسٹورینز کے پاس نہیں ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا الخزنہ واقعی ایک خزانہ تھا؟ مقامی روایات کے مطابق اس عمارت کے اوپری حصے میں فرعون کا خزانہ چھپا ہوا تھا، اس لیے اسے دی ٹریجری کہا جانے لگا۔ لیکن آرکیولوجسٹ کو آج تک ایسا کوئی خزانہ نہیں ملا۔ زیادہ تر ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ عمارت دراصل کسی نبطی بادشاہ یا شہزادے کا مقبرہ تھی، نہ کہ خزانہ۔ لیکن یہ صرف ایک راز نہیں۔ ایک اور حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ پیٹرا کا بہت بڑا حصہ آج بھی زمین کے نیچے دفن ہے۔ آرکیولوجسٹ کا اندازہ ہے کہ آج جو پیٹرا نظر آتا ہے وہ اصل شہر کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ 2016 میں سیٹلائٹ تصاویر اور ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے پیٹرا کے قریب ایک بہت پرانا سٹرکچر ملا ہے جس کے بارے میں پہلے کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ اس دریافت نے ثابت کر دیا کہ پیٹرا آج بھی اپنے اندر بے شمار راز چھپائے ہوئے۔ کچھ ہسٹورینز کا خیال ہے کہ زمین کے نیچے اب بھی مزید عمارتیں، مقبرے اور عبادت گاہیں موجود ہو سکتی ہیں۔ ہزاروں سال پہلے جس شہر سے تاجروں کے قافلے گزرا کرتے تھے، آج اسی شہر کی گلیوں میں دنیا بھر سے آنے والے مسافر چل رہے ہیں۔ صدیوں تک خاموشی میں ڈوبا رہنے کے بعد پیٹرا آج ایک بار پھر دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ 1985 میں یونیسکو نے پیٹرا کو عالمی ثقافتی ورثہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا۔ اس فیصلے نے پیٹرا کو صرف جارڈن ہی نہیں بلکہ پوری انسانی تاریخ کا ایک قیمتی ورثہ تسلیم کیا۔ پھر 2007 میں پیٹرا کو دنیا کے نئے 7 عجائبات نیو 7 ونڈرز آف دی ورلڈ میں شامل کیا۔ یہ صرف ایک اعزاز نہیں تھا بلکہ اس عظیم تہذیب کو خراج تحسین تھا جس نے 2000 سال پہلے
रेगिस्तान के दरमियान एक बेमिसाल शाहकार तख्लीक किया था। आज हर साल लाखों सियाह पेट्रा का रुख करते हैं। जब वो सिख के तंग रास्तों से गुजरते हैं तो अचानक उनके सामने अल-खज़न इमारत आती है, तो उनकी आंखों में भी वही हैरत झलकती है जो 1812 में जोहन लुडविग ने पहली बार महसूस की थी। लेकिन पेट्रा की कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। आर्कियोलॉजिस्ट आज भी इस शहर में तहकीक कर रहे हैं। हर साल नए मकबरे, नए रास्ते और कदीम इमारतों के मजीद हिस्से दरियाफ्त होते रहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट इमेजिंग ये इशारा देती है कि पेट्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ज़मीन के नीचे दफन है। मुमकिन है कि पेट्रा के सबसे बड़े राज अभी तक इंसानी निगाहों से ओझल हों और शायद आने वाले बरसों में कोई नई दरियाफ्त इस गुमशुदा शहर की कहानी को एक बार फिर बदल दे। लेकिन पेट्रा की असल मीरास सिर्फ उसकी इमारतें नहीं, बल्कि वो इंसानी हिम्मत, गैर मामूली जहानत और इंजीनियरिंग का कमाल है जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दी। हर पत्थर एक कहानी सुनाता है और पेट्रा के पत्थर 2000 साल से इंसानी तारीख की एक अजीम दास्तान सुना रहे। एक वक्त था जब पेट्रा रेगिस्तान का सबसे अमीर शहर था, जहाँ तिजारत थी, दौलत थी, शानदार इमारतें थी और जिंदगी हर तरफ रवां दवां थी। लेकिन वक्त बदल गए, तिजारती रास्ते बदल गए, ज़लज़लों ने शहर को हिला कर रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता वहीं पेट्रा जो कभी दुनिया का मरकज था तारीख की गर्द में खो गया। सदियां गुजर गई, लोग उसका नाम तक भूल गए, मगर पत्थर खामोश रहकर भी अपनी कहानी महफूज रखते हैं। फिर एक दिन एक मुसाफिर ने इन खामोश पहाड़ों के दरमियान छुपी इस दुनिया को दोबारा देख लिया और पेट्रा एक बार फिर जिंदा हो गया। आज पेट्रा सिर्फ जॉर्डन का एक तारीखी मकाम नहीं, बल्कि ये इंसानी तहजीब की तख्लीकी सलाहियत, इंजीनियरिंग और अज़म की एक जिंदा मिसाल है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतें भी वक्त के सामने हमेशा कायम नहीं रहती, लेकिन इल्म, हुनर और इंसान की तख्लीकी सलाहियत सदियों बाद भी जिंदा रहती है। और शायद इसीलिए पेट्रा को सिर्फ गुमशुदा शहर नहीं कहा जाता, बल्कि वो शहर जिसे तारीख भी फरामोश ना कर सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह के मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।